الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المبين المعين ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وذبح ربي ڈاکٹر منصور فریدی صاحب کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف و درگزر فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت، غوث اعظم کی وکالت اور اہل بیت مصطفیٰ کے دامن کرم میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ علیین میں حیات برزخ
جب ماں حفیظ النساء ہوتی ہے یعنی عورت کی کریکٹر کی حفاظت کرنے والی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عورت کے کردار کی حفاظت کرنے والی تو بیٹا منصور فریدی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بیٹا منصور فریدی ہوتا ہے جب حفیظ النساء نے اپنی لوریوں میں اور اپنی آغوش میں منصور فریدی کو عشق رسول کی دولت سے نوازا تو شہید ملت ہو یا مسیح ملت ہو، ان آل رسول نے منصور فریدی کو اپنی آغوش کرم میں لے لیا، آغوش کرم میں لے لیا ہے۔ کبھی عطائے آل رسول بنایا جا رہا ہے، کبھی ادیب ربانی بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ماں کو حفیظ النساء ہونے کا شرف نصیب حضرات گرامی، اور ان کے اس فاتحہ کے موقع پر قادری کانفرنس غوث اعظم کی نسبت، بولیں غوث اعظم کی نسبت کیوں؟ کیا کسی اور نسبت سے یہ جلسہ نہیں ہو سکتا تھا؟ بولیں کسی اور نسبت سے یہ جلسہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اور پھر ایک سے ایک ادیب، ایک سے ایک شاعر، ایک سے ایک مقرر، سب بغیر دعوت کے یہاں آ رہے ہیں، بغیر دعوت کے یہاں آ رہے ہیں۔ یہ فریدی کی شان فریدی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ فریدی کی شان فریدی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ناصر بے مثل کی اپنے منصور پہ عنایت خسروانہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں حضور، واہ! سب آ رہے ہیں، پھر اس فقیر کو بلانے کی ضرورت کیا؟ بولیے، سب آ رہے ہیں تو پھر اس فقیر کو بلانے کی ضرورت کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، جب فریدی صاحب کا اشتہار میرے واٹس ایپ میں پہنچا اور میں نے شہر قاضی مولوی ریاض علم محمدی کو وہ دکھایا تو انہوں نے برجستہ کہا، حضرت یہ اشتہار نہیں ہے، یہ تو نقش خیر و برکت ہے، یہ تو نقش خیر و برکت ہے۔ ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس کی چال کیا ہے؟ اس کی چال کیا ہے؟ کتنا بات نعرہ تکبیر، نعرہ برکت، اور اس کی چال کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ نقش خیر و برکت ہے، اس کی چال کیا ہے؟ کم و بیش جتنے ناموں کے خانے ہیں وہ 1 2 10 20 نہیں بلکہ 77 ہیں، 77 کا نقش ہے۔ اب بتا دیجئے کہ اس کی چال کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں چال کی نہیں جاتی ہے، یہ خانہ یا اس نقش کا ہر خانہ اپنی چال آپ چلا جاتا ہے، نقش کا ہر خانہ اپنی چال آپ چلا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اتنے نام ہے نا جن کو غوث اعظم نے بلانا ہی نہیں چاہا، وہی نہیں آئے، باقی سب آئے، ہے نا؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں۔ قادری جلسے کا رنگ ابھی آپ نے دیکھا ہے نا؟ تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت؟
اگر اس کو سمجھنا ہے تو انہیں منصور کی حیثیت سے مت دیکھو، بلکہ ایک دانش مند کی حیثیت سے دیکھو، ایک ہوش مند کی حیثیت سے دیکھو۔ ہوش کی بے ہوشیوں کا ہوش آ جاتا اگر، ہوش کی بے ہوشیوں کا ہوش آ جاتا اگر، ہوش والوں کو نہ ہوتا ہوش میں آنے کا ہوش، نہ ہوتا ہوش میں آنے کا ہوش، اور مجھ سے اقرار فنائے جلوے جانا نہ لو، مجھ سے اقرار فنائے جلوے جانا نہ لو، کیسی بے ہوشی رہے جو ہوش سے جانے کا ہوش، ایسی بے ہوشی رہے جو ہوش سے جانے کا ہوش، تو یہ غریب محبت غوث اعظم ہے، یہ سرمستے میں آل رسول ہے، یہ منصور دار تو نہیں رکھتا ہے لیکن ہزاروں دارے اپنے دل میں پنہا رکھتا ہے، ہزاروں دارے اپنے دل میں پنہا رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نگاہ مسیح ملت سے پیا ہے، اس نے نگاہ مسیح ملت سے پیا ہے، اور مسیح ملت تک پہنچانے میں ان کی والدہ کی دعاؤں کا ہاتھ، ان کی والدہ کی دعاؤں کا ہاتھ ہے۔ یاد رکھو بیٹا اگر خوش نصیب ہوتا ہے تو ماں کی قدموں کی برکت سے، ماں کی قدموں کی برکت سے ہوا کرتا ہے۔ وہ بڑا محروم ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، ان کے سامنے اپنی انکساری کے پہلوؤں کو بچھایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی والدہ منصور فریدی کی بے حساب مغفرت فرمائے، تو سب کو بلایا، اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے نا؟ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام مند ہے؟ اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مجھے کیوں بلایا؟ ان سے پوچھو تو کہیں گے حضرت بغداد میں غوث اعظم کا جلوہ ہے، بغداد میں غوث اعظم کا جلوہ ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا سرکار میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد پہ عذاب ہو رہا ہے، کہا یہ بتا تیرے والد نے کبھی میری مجلس وعظ میں شرکت کی ہے؟ کبھی میری مجلس وعظ میں شرکت کی ہے؟ کہا میری جانکاری میں تو نہیں ہے۔ کہا کیا میرے قریب سے گزرا ہے؟ کہا میری جانکاری میں نہیں ہے۔ کہا میرا دیدار کیا ہے؟ کہا میری جانکاری میں نہیں ہے۔ کہا کیا مجھ سے مصافحہ کیا ہے؟ کہا میری جانکاری میں نہیں ہے۔ کہا کیا میرے مدرسے سے گزرا ہے؟ تو کہا ایک مرتبہ آپ کے مدرسے سے گزرا ہے۔ کہا جا عبد القادر کے در سے گزرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور منصور فریدی کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جب غوث اعظم کے در سے گزرنے سے مغفرت ہو سکتی ہے تو غوث اعظم کے گھر سے گزرنے سے یہ غوث اعظم کا ذکر ہے، کرتے چلے یہ غوث اعظم کا ذکر ہے۔ اور غوث اعظم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ ہر ولی کی شان ہے۔ اور غوث اعظم سید الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے تو آپ کی شان کا عالم کیا
ولیوں میں سب سے اعلیٰ. تو اعلیٰ کو سمجھنا ہے تو ادنا نہیں بتائے گا. بولیے, اعلیٰ کو سمجھنا ہے تو ادنا نہیں بتائے گا. اعلیٰ سے پوچھو تو اعلیٰ بریلی سے جواب دے گا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا. کتنا اعلیٰ کہ جو سارے زمانے میں اعلیٰ وہ بھی کہہ رہا ہے اعلیٰ, وہ بھی کہہ رہا ہے اعلیٰ. ہمیں حضرت بننا تو آسان ہے, اعلیٰ حضرت بننا آسان نہیں ہے. جو حضرت بنتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ غوث اعظم کا غلام کہنے کی جرات کرتے ہیں, اور جو اعلیٰ حضرت ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اپنے آپ کو غوث اعظم کا غلام نہیں کہتا ہے, بلکہ کہتا ہے یا غوث اعظم تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے نور کا ڈورا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ ہے اعلیٰ حضرت. ہم نے بریلی کو پہچانا کس چیز سے ہے؟ وہاں سے فتویٰ نکلتا. آج کا عالمیہ وہاں سے فتویٰ نکلتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ناشران مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کرے, اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرے. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں ہے اتنا ہی اعلیٰ حضرت سے دور ہے, اور اگر ذرا سا اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیتا ہے تو سب سے زیادہ قریب, سب سے زیادہ قریب ہو جاتا. تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو ذہن بھی اعلیٰ ہونا چاہیے, ذہن بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. جب اعلیٰ حضرت ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو پھر غوث اعظم کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ غوث اعظم کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ حضرات گرامی, اعلیٰ حضرت کی زبانی سمجھو کہ غوث اعظم ہے کیا. بولیے, غوث اعظم ہے کیا؟ آخری پوائنٹ, غوث اعظم ہے کیا؟ اب اعلیٰ حضرت تصور میں روضہ رسول کے سامنے پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو مظہر ذات خدا آدم تا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے بھی نبی و رسول ہیں سب مظہر صفات خدا ہیں, مظہر صفات خدا ہیں. صرف مصطفیٰ جان رحمت مظہر ذات خدا, مظہر ذات خدا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب مظہر صفت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سوال کیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں میں جان کیسے ڈالتا ہے, جلوہ دکھا دیا گیا. لیکن جب اسی مظہر صفت نے ذات کو دیکھنے کی بات کی اور کہا رب ارنی انظر الیک, رب ارنی انظر الیک, اے اللہ مجھے دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آیا لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتا. پھر کس کو دکھائے گا؟ دکھاؤں گا اس
صفت مصطفیٰ جان رحمت مظہر ساتھ، اب جب ذات کا جلوہ سامنے تو اعلیٰ حضرت جیسے عاشق نے جب اس جلوے کو دیکھا تو پکار اٹھے پیش نظر یہ نوبہار، پیش نظر یہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر یہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، اعلیٰ کی بات ہے، بولیے ادنا نہیں سمجھے گا، اعلیٰ کی بات ہے، ادنا نہیں سمجھے گا، ہزاروں مرتبہ شعر سنا ہوگا، لیکن بتاؤ ہمارے ثقافی صاحب یہاں سے جانے لگے تو میں روکوں گا کس کو؟ روکوں گا کس کو؟ ثقافی صاحب کو نا، کہ بولوں گا مبارک بھی آپ بیٹھے رہیے، جو اٹھ کے جائے گا اسی کو روکا جائے گا۔ اب پھر پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، سجدے کے لیے اعلیٰ حضرت کا سر بے قرار نہیں ہے، وہ تو دل بے قرار ہے، لیکن دل کو نہیں روک رہے ہیں، سر کو روک رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہے اعلیٰ حضرت ذرا بتائیے تو کہ جب آپ کا بے قرار دل تھا، سر نہیں تھا، تو روکنا بھی دل کو چاہیے تھا، آپ سر کو کیوں روک رہے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے شریعت مصطفیٰ کی پابندی سر کے اوپر ہے، دل کو آزاد ہے جائے۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، بس ایک فرق ہے کعبے میں اور مدینے میں، بس ایک فرق ہے کعبے میں اور مدینے میں، یہاں پہ سر تو وہاں دل جھکائے جاتے ہیں، یہاں پہ سر تو وہاں دل جھکائے جاتے ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت جیسا عاشق کہتا ہے جو شاخ طیبہ سجدے میں صوبے حرم جھکے، شاخ طیبہ سجدے میں صوبے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، جس اعلیٰ حضرت کی شخصیت پہ وہ مصرع بالکل صادق آتا ہے، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی ہو، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے مجھے جان جاؤ، جس رخ سے بھی پڑھو گے مجھے جان جاؤ گے، تو اعلیٰ حضرت کی شعری احتیاط کا عالم یہ ہے کہ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، بارگاہ غوثیہ میں پہنچ رہے ہیں آپ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جب خانہ کعبہ پہنچے، طواف کیا اور وہاں سے ساری دنیا کو پیغام نشر کیا، حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبے کا طواف کیا، اب مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں تو پیغام دیتے ہوئے جا رہے ہیں، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ نہیں کہا کعبہ ہو لیے تو اب کعبے کا کعبہ دیکھو، نہیں، بلکہ یہ کہا کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ
کعبے کا کعبہ دکھائی دے گا، ورنہ بہت سے حاجی آتے ہیں اج کل کے جو تجلیات کعبہ سے محروم آتے ہیں، جنہیں عمارت تو دکھتی ہے لیکن تجلیات کعبہ کا فیضان نہیں ملتا، تو جو کعبہ ہی نہ دیکھ پائے اسے کعبے کا کعبہ کیا دیکھے گا؟ اس لیے اللہ نے اعلیٰ بات کی کہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہم نے عالم تصور میں کہا اے اعلیٰ حضرت جب اتنا کہہ دیا ہے کہ جب کعبہ دیکھ چکیں گے تبھی کعبے کا کعبہ دکھائی دے گا، تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سا فارمولہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم حقیقت میں حقیقت کعبہ سمجھ لیں، حقیقت کعبہ سمجھ لیں۔ کہا تختہ پڑھو غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ ہم نے کہا کعبے کی آنکھیں کیا ہیں؟ کعبے نے کیا دیکھا تھا؟ کہا کعبے نے دیکھا تھا شب میلاد جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے تو خانہ کعبہ پہلے آمنہ کی طرف جھک گیا تھا اور یہ پیغام دیا تھا ساری امت مسلمہ کا، کعبہ تو میں ہوں، آمنہ کا لال میرا بھی کعبہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ ہے نا؟ تو کعبہ ساری دنیا کا کعبہ خانہ کعبہ، اور کعبے کا کعبہ گنبد خضرا، کعبے کا کعبہ گنبد خضرا، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اب اعلیٰ کی اعلیٰ بات دیکھو، کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، طواف در والا تیرا۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی محراب کے سامنے، محراب ابرو کے سامنے اگر خانہ کعبہ جھکا تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلے چہیتے بیٹے غوث اعظم کے دربار کا چکر، دربار کے پھیرے، دربار کا طواف خانہ کعبہ کیوں کر رہا ہے؟ جواب ملا سنو، اگر مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہیں تو غوث اعظم کو وہ مرتبہ عطا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب ہے، جو جمال مصطفیٰ جان رحمت میں تھا، جو سیرت مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، تمام کا مجسم آئینہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات غوث اعظم کی ذات ہے، جو جمال دیکھ کر خانہ کعبہ نے اپنی جبی بیت آمنہ کی طرف جھکائی تھی، وہی جمال دیکھ کے غوث اعظم کے گنبد کے پھیلے بھی خانہ کعبہ لگا رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔